السلام علیکم پیارے دوستو، اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کون سا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا، یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا کی اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لوادہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لوادہ حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لوادہ سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ لوادہ سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دی اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ رستہ نکالا۔ قابیل اور حابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھا لیا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا اگر اس کی قربانی قبول ہوگی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ کا ڈرنے والا اور نیک شخص تھا۔ چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا۔ قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال اس معاملے میں میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جلتا رہا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان لعین جو ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے
पत्थर से कुचल डाला। काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना है। हाबिल चूंकि बकरियां चराता था, एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था तो काबिल ने इस वक्त बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो इसकी अकल ज़ाइल हो गई, समझने की असलियत खत्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। इस तरह छोड़ने में ये खतरा था कि दरिंदे इसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी इसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि करूं तो करूं क्या। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। काबिल इन कौवों को देख रहा था। इन कौवों में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर जमीन खोदकर इसमें इसको डाल दिया। इस तरह काबिल को मालूम चल गया कि इसे भी यही करना है और निदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इस तरह इसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो इससे पहले इसका रंग सफेद था, लेकिन कत्ल के बाद इस पर फटकार पड़ी और इसका सारा जिस्म काला हो गया। इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो इसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। लोगों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज हाबिल के गम में रहने लगे। रिवायतों में आता है कि जब हाबिल कत्ल हो गया था तो 7 दिन तक जमीन में जंजिला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा स्याह और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा, हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तुम भी आग की परस्तिश करो। चुनाचा काबिल पहला शख्स था जिसने आग की पूजा की और जमीन पर ये पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था इसको पत्थर मार कर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की पूजा करता था। कुफर और शिर्क की हालत में अपने ही लड़के के हाथों मारा गया। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर कयामत तक जो भी खूने नाहक होगा इसका अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता रहेगा, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया था। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी मालूमाती और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।